الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام بزرگان دین، جیسا کہ پہلے قاری اسحاق صاحب نے بہترین انداز میں تفصیل بیان کر گئے، چونکہ آپ لوگوں کی زبان مختلف ہے، مجھے تو آپ لوگوں کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے، تو اسی وجہ سے میں اردو میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزارش کروں گا. دوستوں، یاد رہے کہ نکاح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نکاح عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور دیکھا جائے اس دنیا میں عورت اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین ایک نعمت بنائی ہے. اگر جس معاشرے میں عورت کی عزت نہ ہو، جس معاشرے میں عورت کا احترام نہ کیا جائے، جس معاشرے میں عورت کو بری نظر سے دیکھا جائے، تو وہ معاشرہ ہمیشہ تباہکن رہتا ہے، اور ان معاشرے کے لوگوں کے اندر انسانیت کے بجائے درندگی اور حیوانیت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل اور رسول اللہ کے دور میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے. ان کے اندر انسانیت کے بجائے درندگی تھی، حتیٰ کہ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں؟ ان کے اندر انسانیت نہیں تھی. ان کے دل اور ان کے دماغ میں عورت کا مقام اور مرتبہ ان کو پتہ نہیں تھا. عورت کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے لیے ایک شریک حیات بھی پیدا کیا رب کائنات نے. تو آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، ابتدا بھی نکاح سے ہوئی اور انتہا بھی نکاح پر ہوگی، جیسا کہ مولوی صاحب نے فرمایا. تو نکاح جیسا کہ انبیاء کی سنت ہے، اس میں کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ عورتوں کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ عورتوں کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. دوسری بات، جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کو عورت کا مقام جب معلوم ہو جائے تو وہ کسی دوسری عورت کی طرف غلط نگاہ نہیں کرے گا، وہ کسی عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ کسی عورت کی توہین نہیں کرے گا، وہ کسی عورت کو حقیر نہیں سمجھے گا. اور دوسرا فائدہ نکاح کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان یہ کامل ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکت بڑھ جاتی ہے، انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ کلمہ کے بعد اور ایمان کی دولت کے بعد سب سے بہترین نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نکاح ہے.
اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر ہوس اور خود پسندی اور شہوت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے جو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں لوگ. انسان کے اندر نیکی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان زنا جیسے بدترین گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی، غالباً حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے نکاح کیا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا ہے. تو اس زمانے میں لونڈی یا ایک غلام عورت ہوتی تھی جو مسلمانوں کی جب غلام عورت ہوتی تو ان کے لیے حلال ہوتی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی کوئی باندھی کوئی لونڈی ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ یہ طاقت رکھتے ہیں نکاح کرنے کے، آپ کے پاس وسائل ہے تاکہ آپ نکاح کر سکے؟ تو اس صحابی نے فرمایا جی ہاں، میرے پاس وسائل ہیں نکاح کرنے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کے بھائی ہو، تم نے نکاح نہیں کیا ہے، اور جو ہم میں سے ہوتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے، جو میری سنت کا انکار کرے، جو میرے سنت پر عمل نہ کرے، تو یہ انسان رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہے. فلیس منی. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اردو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے بہتر یہ ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء اور اتقیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کی قربت میں مگن رہتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں مصروف رہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے تاکہ اس کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے. یعنی انسان کی نکاح سے افضل عبادت ہے. لیکن اماموں کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح نفل عبادت سے افضل ہے. جو انسان نفل عبادت کے بجائے نکاح کرے تو یہ اس انسان کے لیے افضل ہے. اس میں کئی فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، جب نوافل پڑھتا ہے، جب ذکر و اذکار کرتا ہے تو بنفسی ہی اس انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان نکاح کرے اور اس کے اولاد پیدا ہو جائے اور ان اولاد کو یہ انسان قرآن اور احادیث کا درس دے تو وہ امت کے لیے مقتدا اور رہنما بن جاتا ہے. نکاح کے ذریعے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے دنیا آباد رہتی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح نفل عبادت سے افضل ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اپنے اولاد کو نکاح کیا کرے. اسی وجہ سے میں مولانا فیض اللہ صاحب بن ملا روزی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. غالباً ایک روایت ہے کہ جب نوجوان انسان نکاح کرتا ہے جوانی میں تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، شیطان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور نکاح کے بہت سے فوائد ہیں جو مولوی صاحب محترم نے آپ لوگوں کو یہاں پر بیان کیا. لیکن میں آپ کو آخری ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ نکاح کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جتنے ترکی لوگ ہوتے ہیں، جتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ سب دیندار ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ اور رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی
جب کوئی انسان نکاح کرنا چاہے تو کسی نیک خاتون کے ساتھ وہ نکاح کرے. سب سے پہلے جب انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت میں دینداری دیکھے، ان کے خاندان میں وہ دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرے. کیونکہ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو رسول اللہ کی احادیث کا درس دیتے ہیں یا مولوی صاحب آپ لوگوں کو رسول اللہ کی احادیث بیان کرتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے اگر یہ دین ہم تک پہنچی ہے تو اس دین پہنچانے میں سب سے اہم کردار وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. کیونکہ وہ ایک نیک خاتون تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھی، مسائل سیکھے اور پھر امت مسلمہ کی سپرد وہ مسائل کر دیے. تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں کو بھی دین اسلام سکھائے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے آگاہ کرے، اور تمام امت مسلمہ کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو قرآن اور احادیث کا درس دیا کرے.